بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کا الاجرار بن کشف نامی ایک عبادت گزار شخص تھا۔ وہ دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ پچھلے پہر سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ اس کو اپنے شہر کی سب سے خوبصورت فاحشہ عورت بتوں کی پوجا کرتے دکھائی گئی اور اشارہ ملا کہ اس کو تبلیغ کرو۔ جب آنکھ کھلی تو الجرار بن کشف بہت حیران ہوا کہ میں اس فحاشہ کے اڈے پر کیسے جاؤں، سارے لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ خیر، اس نے خواب کو اہمیت نہ دی اور دن بھر روزہ رکھا اور ساری رات عبادت کی۔ جب صبح اس کی آنکھ لگی تو اس کو پھر وہی خواب آیا۔ لگاتار عابد کو یہی 3 خواب 3 راتوں میں آیا تو چوتھی صبح وہ اس فحاشہ عورت کے گھر پہنچ گیا۔ فحاشہ عورت نے جب دیکھا کہ شہر کے سب سے بڑے عالم میرے گھر میں آئے ہیں تو اس نے خوب خدمت کی۔ جب بزرگ عابد نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو میں تو تمہیں ایک خدا کی عبادت کے لیے تبلیغ کرنے آیا ہوں، تو فحاشہ کہنے لگی کہ بے شک میں بتوں کی پوجا سے اکتا گئی ہوں اور میں ایک خدا کی قائل اور میں ایک خدا کی قائل ہوں، لیکن میں تب تک ایمان نہ لاؤں گی جب تک اللہ پاک کو خود نہ دیکھ لوں۔ وہ عابد بزرگ بہت خوش ہوئے کہ اس عورت نے کیسی عجیب شرط رکھ دی ہے کہ اس کو کیسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ خیر، اس عابد نے فحاشہ سے یہ وعدہ لیا کہ اب وہ دوبارہ جسم کا کاروبار نہیں کرے گی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ گھر میں فاقوں کا عالم شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس فحاشہ عورت نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ اس کی صرف ایک ہی 4 سال کی بیٹی تھی۔ ایک دن جب وہ بھوک کے مارے رونے لگی تو فحاشہ نے اپنے گھر سے تانبے کی ایک دیچکی پکڑی اور بیچنے کے لیے بازار چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دیگچی کی قیمت 2 سکوں سے زیادہ نہیں ہے۔ بازار میں وہ جس بھی تانبا ساز کے پاس وہ دیچکی لے کر جاتی تو ہر تانبا ساز اس کی دیچکی کی بجائے اس کے چست بدن کی قیمت لگاتا، جو اس کو گناہ کی دعوت دیتا۔ جب وہ کسی کو دیچکی دکھاتی تو اکثر تانبا ساز تو اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیتے۔ وہ بار بار لوگوں کو بتاتی کہ وہ توبہ کر چکی ہے، اب یہ کام نہیں کروں گی۔ خیر، کوئی اس کو 80 سکے تو کوئی 100 سکوں کی آفر کرواتا۔ یہ جان چکی تھی کہ یہ لوگ ہوس کے پجاری ہیں، بس میرے جسم کی ہی قیمت لگا رہے ہیں، جبکہ اس دیچکی کی قیمت تو صرف 2 سکے ہیں۔ وہ مایوسی کے عالم میں یہ سوچتی ہوئی بازار سے نکل رہی تھی کہ یہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں جو مجبوریاں خریدنے بیٹھے ہیں۔ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں بے ایمان ہی رہوں۔ اتنے میں اچانک ایک باریش جوان لڑکا اس فحاشہ کو آواز لگاتا ہے، بہن، کیا اس دیچکی کو مجھے بیچے گی؟ یہ بازار کی بالکل آخری دکان تھی۔ فحاشہ عورت نے دیگچی اس کی میز پر رکھ دی۔ اس باریش لڑکے نے دیچکی کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بنا فحاشہ کے چہرے پر نظر ڈالے 2 سکے میز پر رکھ دیے۔ اس عورت نے سکے اٹھائے اور گھر آ گئی۔ وہ اس لڑکے کے رویے سے بہت متاثر ہوئی کہ چلو کوئی تو ملا جس نے میری شکل و صورت کے نہیں بلکہ دیچکی کے ہی پیسے دیے ہیں۔ اگلے دن اسی فحاشہ عورت نے پھٹا پرانا برقع پہنا اور نقاب کر کے اسی طرح کی ایک دیچکی پکڑی اور دوبارہ اسی تانبے کے بازار میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنی حالت ایسی بنائی کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ ایک غریب بڑھیا ہے۔ وہ سب تاجروں کے پاس گئی۔ وہ جس تانبا ساز کو اپنی دیچکی دکھاتی تو وہ اسے تول کر کہتا 2 سکے ملیں گے۔ وہ عورت کہتی 6 سکوں میں بیچوں گی، پر کوئی تانبا ساز اسے 2 سکوں سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہی لوگ کل اسی دیچکی کو 80 سے 100 سکوں میں خریدنے کے لیے تیار تھے، اور آج جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں ایک غریب
اور میری بیٹی بیمار ہے تو کوئی بھی مجھے اس دیچکی کے بدلے 6 سکے دینے کو تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ اللہ کے پجاری تو نہیں، یہ تو ہوس پرست ہیں اور خوبصورت جسموں کے پجاری ہیں۔ آخر میں اسی باریش خوبصورت لڑکے کی دکان پر پہنچی جس نے کل اسی طرح کی دیچکی 2 سکوں میں خریدی تھی۔ وہ نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا۔ غریب بڑھیا کے بھیس میں اس فاحشہ عورت نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے آئی ہوں اور میں اسے 6 سکوں میں بیچوں گی، کیا آپ کچھ سکے دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا۔ کچھ سکوں میں کیوں؟ اس عورت نے بات بناتے ہوئے کہا، میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 سکے ہیں۔ تانبا ساز نے دیچکی لے کر کہا، ماں یہ دیچکی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 80 سکوں میں خریدوں گا۔ برقعے میں لپٹی بڑھیا عورت کا روپ دھارے اس فاحشہ عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تانبے والے نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی اس دیچکی کے بدلے 80 سکے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 80 سکے رکھ دیے۔ بوڑھی عورت جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ الجرار بن کشف جنہوں نے اس فاحشہ عورت کو ایمان لانے کو کہا تھا اور اس عورت نے یہ شرط رکھی تھی، جب تک میں اللہ کو نہ دیکھ لوں میں ایمان نہ لاؤں گی۔ وہ عابد کہتے ہیں کہ دونوں دن اس عورت کے ساتھ ہونے والے واقعات میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اتفاق سے میں دونوں دن اسی بازار میں تھا۔ جب وہ عورت 80 سکے اس نوجوان تانبا ساز سے لے کر چلی گئی تو عابد الجرار بن کشف فرماتے ہیں کہ میں اس لڑکے کے پاس گیا تو اس سے کہا، بیٹا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیچکی کو تولتے تھے اور 2 سکوں سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، لیکن آپ نے 80 سکوں میں اسے خریدا۔ وہ لڑکا نہایت ادب سے بولا، میں نے برتن نہیں خریدا ہے، میں نے اس کی بچی کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 مہینے تک اس بچی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا۔ الفتح الباری کی حدیث قدسی میں، جس کو امام بخاری اور امام احمد بن جنبل نے بھی روایت کیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، جس نے میرے لیے ولی کو تکلیف دی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے وہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کیا۔ میرا بندہ جب نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، اور جب بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ دوستو، اپنے آس پاس نظر رکھیے، غریبوں کی مدد کریں، بوڑھوں کا سہارا بنیں، اور خاص کر بیوہ عورتوں اور یتیم لڑکیوں کی دل کھول کر مالی امداد کیا کریں تاکہ وہ کہیں جسم بیچنے جیسے مکروہ کاموں میں نہ گھس جائیں۔ بے شک مجبوری ہی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ آئیے آج سے ہی عہد کرتے ہیں کہ ہم صدقہ و خیرات کو اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد بنا لیں گے۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کے تمام سننے والوں کے گناہ معاف فرما دیں، آمین، اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرما۔ اے اللہ پاک ہماری زندگی کو ہر قسم کے حسد
اور شر سے پاک فرما دے اور تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما دے، آمین۔